الحمدللہ آپ کے 2 چلے لگ چکے ہیں، تو سال لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ جی 2 چلے تو ہمارے لگے ہوئے ہیں۔ سال لگانے کا ارادہ کیا ہے، وقت ملے گا تو لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے مسجد میں رہ کر کے کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا ہے، کوشش کی ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو بیچارے مسجد میں آتے تھے، ساتھ میں نماز پڑھتے تھے پیچھے، لیکن وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں مسجد سے۔ تو میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ وہ اگر تیار ہو جائیں تو ان کو لے کر کے 3 دن یا 10 دن کے لیے نکل جائیں مسجد سے ہی، لیکن وہ بیچارے تیار ہی نہیں ہوئے۔ خیر دیکھیں گے، اگلی بار کوشش کریں گے، اگر ہوا تو پھر ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور رہا سال کی بات تو وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خیر کار خیر ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے، وقت ملے گا تو ضرور لیں گے۔ باقی ہم اپنے مقام پہ رہ کر کے، مسجد میں رہ کر کے کار خیر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر علماء اس سے نہیں جڑیں گے، ہم نہیں جڑیں گے، آپ نہیں جڑیں گے، ائمہ نہیں جڑیں گے، تو وہ پائے تکمیل تک کام نہیں پہنچے گا۔ جی، تو علماء کا جڑنا تو بہت ضروری ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ علماء نہیں جڑے ہیں، اور جو جڑے ہوئے تھے انہوں نے روکا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% لوگ جو ہے غلط کر رہے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، اور علماء ان کی موجودگی میں ان کے سامنے موجود رہے، ان کے بیان میں موجود رہے، سب کاموں میں موجود رہے، لیکن ان کو ٹوکا نہیں۔ اچھا، اب جو ان کی منکر پہ نکیر کرتے ہیں، ان کی غلطی کی جو ہے اصلاح کرتے وڑتے ہیں، تو لوگ خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تبلیغی جماعت کے دشمن ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بارہا حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب بنگلوری دامت برکاتہم سے ایک مثال سنی ہے۔ وہ اسی موقع پہ بہت ہی اچھے سے مثال دے کے سمجھائے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ سارے کپڑے اتار کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی کپڑے اتار کے نماز نہیں پڑھی جاتی، کپڑے پہن کے نماز پڑھو۔ تو اب تم جا کر کے مسجد سے باہر یہ کہنے لگو کہ مولانا نماز کے دشمن ہو گئے؟ نہیں، مولانا نماز کے دشمن نہیں ہوئے، بلکہ اس طریقے کے دشمن ہوئے جو طریقہ تم نے اختیار کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال انہوں نے دی، فرمایا کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرتا ہے، تو مولانا صاحب نے منع کیا کہ بھائی روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں ملتے۔ تو اب تم جا کر کے باہر یہ کہنا شروع کر دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے۔ مولانا روزے کے دشمن نہیں ہے، وہ طریقہ جو آپ روزے میں جو کر رہے ہیں اس کے دشمن ہے۔ ہاں، تو یہاں جماعت کے تبلیغ کے دشمن نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے جو یہ کچھ غلطیاں جو ہے اختیار کر لی ہیں آ گئی ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس کی اصلاح جب کرو تب کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، ان کو جلن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تبلیغی جماعت ہماری تھی، ہماری ہے، اور ہماری رہے گی۔ تبلیغی جماعت مدرسوں سے ہی تو قائم ہوئی ہے۔ جی جو بھی علماء ہیں جنہوں نے شروعات کی، مولانا الیاس صاحب نے، جی وہ مدارس سے نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے مدارس سے ہی سیکھا ہے۔ جی ان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے ذہن میں نہ ڈالتا تو یہ کام کیوں؟ اور یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت جو ہے وہ پوری ایک جگہ گمراہ نہیں ہوگی، ایک ساتھ گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر جو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو گمراہی کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت ایک جگہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، میں نے کئی جگہ کیونکہ مسجد میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے آتے ہیں جماعت، وہ باہر کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن جب وہ جماعت میں آ جاتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے پسند کیا آیا ہے تبلیغی جماعت کے اندر کہ وہ بیچارے بھلے ان کو جو ہے نماز صحیح طریقے سے نہ آتی ہو، سیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر کے ایسے روتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں بیچاروں کی، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے پکی داڑھی والے ہوں، چاہے جوان ہوں۔ اور جب میں علی گڑھ میں امامت کرتا تھا تو وہاں ایک آسام کی جماعت آئی تھی، تو وہ مستورات کی بھی جماعت تھی، تو اس میں سحری وہی جب وقت شروع ہوا تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے،
جماعت کے تقریباً 18 ساتھی تھے، اور وہ بیچارے سب اٹھ کے وضو کیے، تہجد میں رونا شروع ہو گئے، اے اللہ اس قوم کی اصلاح کر دے، اے اللہ اس بستی کی، پورے بستی والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، بستی کے کچھ حضرات جو ہے اٹھ کے آ گئے، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تو امیر صاحب نے بتایا پریشانی نہیں ہے، یہ اللہ سے تم لوگوں کی خیر مانگ رہے ہیں۔ بے شک۔ تو آج بھی ہیں بہت سارے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پورا 100% جو ہے غلط ہیں، کچھ لوگ ہوئے ہیں ایسے جو سامنے آئے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنی، مولانا اسد صاحب کے تعلق سے تھی، حالانکہ کوئی بات ہم نے اس میں ایسی نہیں کہی تھی جو پکڑ کے دائرے میں آئے، ہم نے ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو میں نے فتویٰ سنایا وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ تب اس پہ ایک صاحب مجھے فون کر کے دھمکی دے رہے ہیں، تو ہم نے کہا دھمکی سے کام ہم نہیں چلے گا، آپ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ویڈیو دیکھ لیجئے، اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان کو بٹھائیے اور ویڈیو دیکھیں، وہ پھر بعد میں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی دیکھیے، جو غلطی ہوگی تو علماء اکرام کی ذمہ داری ہو بتائیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ علماء اکرام کی ایک کمی رہی کہ ان کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی اس سے لگے ہوئے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہاں ابھی دیکھو ہم نے 2 مثالیں دیں، تو دشمن نہیں ہے، تبلیغی جماعت ہماری ہے اور ہماری رہے گی انشاءاللہ، ہم اس میں کام کرتے ہیں، مشورہ ہم کریں، صبح تعلیم ہم کریں، عشاء بعد تعلیم ہم کریں، گشت ہم کریں، ہاں تشکیل وشکیل ہم کریں، جماعت میں ہم جائیں، تم کیا کرتے ہو؟ سب کچھ ہم کرتے ہیں، پھر کیسے ہم دشمن ہوئے؟ اگر ہم دشمنی ہوتے تو ہم یہ سب کیوں کرتے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں دشمن ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اس طریقے کے دشمن ہیں جو طریقہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رائج نہیں کیا تھا، پھر اس طریقے کے جو اپنا رہے ہیں، اس طریقے کو اپنا رہے ہیں، اس طریقے کے ہم دشمن ہیں۔ جو طریقہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کر گئے ہیں، اس کے اوپر رہتے ہوئے جو کام کرے گا وہی جو ہے 100% کامیاب ہوگا، اور اس سے ہٹ کے جو کرے گا تو مجھے یقین ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ دیکھیے، یہ کچھ حضرات ایسے آتے ہیں بیچارے جو نئی مرتبہ آتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ سیکھنے سکھانے کی غرض سے آتے ہیں، وہ اس لحاظ سے آتے ہیں کہ ہم کو کچھ سیکھ ہو جائے گی، ہم کو ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خامیاں ہو جاتی ہیں، تو جو دیکھے اس چیز کو تو اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، یہ نہیں کہ اس پہ طنز کرے، اس پہ انگلی اٹھائے۔ غلطیاں مدارس کے بچوں سے نہیں ہوتی ہیں کیا؟ مدارس کے بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کو اساتذہ رہبری کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ لیکن صحیح ان کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ہے، یہاں جس کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دشمن ہیں، تبلیغ کے دشمن ہیں، تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، ان کو مسجد سے ہٹاؤ بھگاؤ، یہاں تو یہ ہے۔ حالانکہ یہ غلطی تسلیم کرتے ہی نہیں، غلطی اگر تسلیم کریں، ان کے جو بھی ان کے منکر پہ نکیر کرے گا یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، فوراً حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے کانوں سے سنے ہیں، ابھی حال ہی کی بات ہے، اپنے اس ضلع میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے کچھ بات چیت ہوئی، ایک آدمی نے کچھ کہا، حالانکہ اس کا کہنا صحیح تھا، اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں کھانا بنتا ہے اور اس میں جو ہے بدبو پھیلتی ہے، اور چھوٹی سی مسجد ہے، تو جب کھانے کے لیے پورا اوپر انتظام کیا گیا ہے تو اوپر رہ کے اپنا جو ہے سب پکاؤ کھاؤ کچھ کرو، نیچے نہ کریے۔ اتنی سی بات پہ ایک جو تبلیغی جماعت کو امیر ہیں، اپنے کو مبلغ اسلام سمجھتے ہیں، وہ فوراً جھپٹے اور گریبان پکڑ لیا۔ تو یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار، یہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، فوراً حملہ کر نہیں، دیتے ہیں۔ دیکھو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا کہ ہاں جو ہے، لیکن جب جگہ ہے تو تم کو وہی چاہیے کہ ہاں جو جگہ جس لائق ہے، جس چیز کے لیے بنائی گئی وہی استعمال کرو، ہے کہ نہیں؟ اب جو کھانا بنانے کی جگہ ہے، کھانا کھانے کی جگہ ہے، اگر مسجد میں نہیں ہے، بہت سی مساجد ایسی ہیں جس میں نہیں ہے جگہ، تو وہاں ان کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ جماعت آتی ہے ان کی سہولیت کا انتظام کیا جائے، ہاں بالکل کرنا ٹھیک ہے؟ چاہیے۔ کھانے پینے کا الگ انتظام کیا جائے گا تو اس میں جو ہے نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوگی، صفوں پہ صفائی رہے گی بہترین، اور اگر نہیں ہے تو پھر جب تک مجبوری ہے تو پھر جماعت کے ساتھیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم صفائی رکھیں، کہنے کا موقع نہ دیں۔ صحیح۔ کہنے کا موقع اگر ہم دیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ
ہم کہنے کا موقع دیے، ہماری وجہ سے پورا نام سب کا خراب ہوگا. بے شک بالکل ہاں، ہوگا، کیونکہ جب وہی اگلی جماعت آئے گی تو لوگوں کے ذہن میں کیا رہے گا کہ ہاں یہ تو صفائی کرتے ہی نہیں، یہ ایسے ہیں، بھلے وہ ہوں. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم جب خود سمجھیں گے کہ ہاں اپنا کام سمجھ کے کریں گے، صفائی ہے کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں جو ہے آگے کے لیے راستے کھلیں گے، آگے اچھا. کے لیے. اور جب ہم اس ٹاپک پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پہلے جا کر کے اس میں دیکھیے کیا ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنی اصلاح کیجیے. ہوں. اب اصلاح وہاں ہے ہی نہیں تو کیا کون لوگ جائیں گے اصلاح کرنے وہاں؟ اصلاح تھی، ایک ہمارے پاس کتاب تھی تبلیغی جماعت کی کارگزاری، اتنی پتلی سی کتاب تھی، ہوں. اب وہ مل ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہوئی. ہوں. اس میں جو کارگزاری لکھی ہوئی تھی، یقیناً آپ پڑھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ہوں. ہاں، ہم مانتے ہیں وہ تھے جماعتی، وہ تھی تبلیغ، اور وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چل رہے تھے. لیکن اب کچھ لوگ ہیں ان کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں، جو ہٹ رہے ہیں وہی لڑائی اور فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور ابھی جو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مولانا سعد صاحب کے تعلق سے، تو اس کا بھی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. آپ لوگ دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے کیا غلط کہا، کیا صحیح کہا. آپ لوگ بھی اس کی تائید کیجیے، اگر صحیح ہے تو تائید کیجیے، اور اگر غلط ہے تو یہ بھی بتائیے، اصلاح کیجیے ہماری. بہرحال میں علماء سے کہوں گا، صاف طور پہ کہوں گا کہ علماء اکرام جہاں مسجد میں امامت کر رہے ہیں، تو اگر کچھ ان کے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہیں، تو ان کو فوراً وہاں تنبیہ کرنی چاہیے، فوراً وہاں ان کی گرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ جہاں سے تم کو خیر مل رہی ہو، چاہے وہ مدارس سے ہو، چاہے تبلیغی جماعت سے ہو، تو لینا چاہیے، حصہ لینا چاہیے. کیونکہ خیر کے لیے بڑھ کر کے حصہ لیں گے تو ہم اپنا فائدہ دیکھیے، دین کا فائدہ دیکھیے کہ جس میں جتنا زیادہ دین کا فائدہ ہو اس میں حصہ لو. اس میں اپنے آپ کو چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. باقی ایک چیز ہم اور کہنا چاہیں گے کہ جو حضرات ہمارے چینل کے تعلق سے جو بھی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو بالکل اجازت ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے چینل کے ذریعے سے وہ اپنی بات مکمل طور پہ رکھیں، ان کو بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.